سورہ نساء آیت نمبر 148 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی کسی کو اعلانیہ برا کہے مگر وہ جو مظلوم ہو، اور اللہ سب کچھ جانتا اور سنتا ہے۔ وضاحت فرما دیں۔ یہ اس کا بنیادی عنوان جو ہے غیبت سے بھی متعلق ہے، دوسروں کی عیب جوئی سے بھی متعلق ہے، کسی کے نقص بیان کرنے سے بھی متعلق ہے، لوگوں پر معترض ہونے سے بھی متعلق ہے۔ یہ انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احتیاط کا عالم دیکھیں کہ بسا اوقات کوئی نہ کوئی شخص کسی شخص کی برائی بیان کرتا آقا سے، مگر میرے آقا کا رد عمل کیا ہوتا؟ آپ اونچی آواز میں فرماتے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں، اس کو جمع کا صیغہ بنا دیتے، اجتماعی بات بنا دیتے، انڈیویجول کی پوائنٹ آؤٹ نہ کرتے۔ اس میں سب سے بڑا بھید دو ہیں۔ ایک تو کوئی انڈیویجول کسی وقت بھی اللہ اس کی توبہ قبول کر لے، اس کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے، برائی سے اچھائی کو انقلاب آ سکتا ہے، وہ جمپ کر سکتا ہے اچھائی کی طرف۔ اگر آپ نے اس پہ کوئی برائی کا الزام دیا ہوا ہے تو آپ جھوٹے بھی ثابت ہوں گے اور برے بھی ثابت ہوں گے۔ دوسری چیز یہ ہے جو اللہ کی سنت ہے، اللہ سب سے زیادہ عیب کو چھپانے والا ہے۔ اگر آپ یہ اللہ کی سنت پہ چلیں گے تو آپ اللہ کے مقرب ہو جائیں گے، اور اللہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے نزدیک ہو جائیں، اس کے فرما بردار ہو جائیں، اس کے چاہنے والے ہو جائیں۔ صرف مظلوم کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ شور مچا سکتا ہے، نیچی آواز میں اونچی آواز میں تحریر لکھ کے بتا سکتا ہے کہ میرے ساتھ فلاں نے یہ ظلم کیا ہے۔ اس کا بتانا غیبت میں نہیں آتا۔ باقی جو بھی کوئی آپ کسی کے بارے میں بات کریں گے وہ غیبت میں شمار ہوگی، اور غیبت بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے کہ اللہ نے اس کو اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا ہے۔ اس لیے اس کی وضاحت یہ ہے کہ کوئی بندہ کسی کے بارے میں کوئی کمنٹس نہ کرے۔ میں اکثر اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے کسی پہ اعتراض مت کرو۔ جب تمہیں کسی پہ اعتراض کرنے کو دل چاہے اپنے من میں جھانکو، اپنے گریبان میں جھانکو کہ کیا تجھ میں یہ نقص ہے یا نہیں ہے۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے، ہم ایک ماحول کے، ایک معاشرے کے لوگ ہیں، ایک مذہب کے لوگ ہیں، ہماری برائیاں بھی مشترک ہیں جن پہ ہم نظر نہیں دوڑاتے، نہ ان پہ دھیان دیتے ہیں، ہوتی ہم میں موجود ہیں۔ تو جس کے اپنے اندر برائی موجود ہے وہ کتنا کبھی جرم ہے دوسروں کی اسی عیب کو اچھالنا یا اس کے حوالے سے بات کرنا، بڑے گناہوں میں آ جاتا ہے۔ جان بوجھ کے ایسی بات کرنا جس میں دوسرے کی تضحیک اور اس کے لیے کوئی نیگیٹو پہلو نکلتا ہو۔ مظلوم کو اللہ نے صرف اجازت دی ہے، مظلوم یہ بات کر سکتا ہے تاکہ اس کی کتھارسس بھی ہو جاتا ہے، اس کی دلجوئی بھی ہو جاتی ہے۔ آدمی جیسے غم پہ رو لیتا ہے، ایسے ہی اپنے ظلم پہ اگر چیخ و پکار کر لے تو اس کی جو شدت ہے اس میں بھی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس لیے ہے کہ آپ لوگ برائے کرم اپنی زندگی میں دوسروں کے حوالے سے مت سوچیں، دوسروں کی بہتری کے حوالے سے تو سوچیں، ان کے کریکٹر اور ان کے رویے کے بارے میں برائے مہربانی صرف نظر کریں، آنکھیں بند کر لیں، زبان بند کر لیں، کان بند کر لیں، اور محبت کریں، درگزر کریں۔ جتنے عظیم لوگ ہوئے ہیں پیغمبروں کے بعد، اصحاب رسول، اولیاء اعظام، انہوں نے گنہگاروں کو چھاتی سے لگایا ہے اور سیاہی چوس بن کے ان کے گناہ انہوں نے چوس لیے اور انہیں نتار کے صاف کر دیا۔ مگر یہ تبھی ممکن ہوا کہ انہوں نے کبھی کسی پہ معترض نہیں ہوئے، اعتراض کا لفظ نہیں اٹھایا۔ اگر آپ اعتراض شروع کریں گے تو آپ بندے کو تبدیل ہونے سے روک دیں گے۔ مت ذکر کریں کسی کی خامی کا۔ ہمارے ہاں بے شمار ایسے کیسز موجود ہیں
کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ بندہ کیا کر کے آیا ہے، کیا کرتا ہے، باہر اس کے معاملات کیا ہیں، مگر ہم نے کبھی زندگی میں اس کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا۔ یہ کہتے ہیں یار تو اللہ سے معافی مانگ، اور اللہ تو سارا کچھ معاف کرنے والا ہے، ہمیں بھی تیرے بہانے معافی مل جائے گی، تجھے بھی مل جائے گی۔ وویلہ نہیں کرتے۔ جو مظلوم ہیں ہم تو ان کو بھی کہتے ہیں کہ اپنے ظلم جو تم پہ ہوا ہے اس کے لیے اگر تمہیں بدلہ چاہیے تو اللہ سے ڈیمانڈ کرو، کیونکہ اللہ یہ کہتا ہے، سورہ آل عمران میں اللہ نے کہا کہ میں منتقم بھی ہوں۔ تو کس کا انتقام لیتا ہے اللہ؟ کمزوروں کا، جو اپنا انتقام نہیں لے سکتے، صرف ظلم پہ چیخ و پکار کر سکتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں منتقم ہوں، میں ان کا بدلہ لینے والا ہوں۔ تو اس لیے یہ بات سمجھ لیں، آج سے ارادہ کر لیں، اگر پہلے آپ نہیں کرتے، خدا را جو شخص بھی ہے کسی کے بارے میں آپ نے بیڈ کومنٹس نہیں کرنے، کیونکہ اس میں 90% غیر مصدقہ باتیں ہوتی ہیں۔ ابھی آپ حکمرانوں کے بارے میں سارا دن باتیں سنتے ہیں، کس کو یقین ہے کہ یہ ساری باتیں درست ہیں؟ کون سا سورس ہے آپ کے پاس؟ تو وہ جھوٹ کو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک موجود ہے، کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے۔ اس لیے یہ وضاحت اس لیے ہے کہ کوئی کسی کے بارے میں بات نہ کرے، صرف مظلوم کو اجازت ہے، اگر وہ بھی صبر کر لے تو اللہ اس کے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔